جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ آج ساتھ دو چار چیزیں اکٹھی ہوئی تھیں۔ ایک تو یہ تھے کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں علاؤدین، ٹک ٹاک پہ اوور ملین ان کے فالوور ہیں، اور ان کا کنٹینٹ بڑا زبردست ہوتا ہے۔ ان کے والد کو گرفتار کر لیا گیا، اس سے پہلے آصف کے والد کو گرفتار کر لیا گیا تھا، لیکن ان کو خبر آئی ہے کہ ان کو چھوڑ دیا گیا۔ صاحبزادہ حامد رضا نے ایک ذکر کیا عمران خان کے بارے میں کہ پی ٹی آئی کی یہ جو حکومت ہے، یہ شہباز شریف کی، یہ ان سے این آر او مانگ رہے ہیں۔ پھر ایک اور اسٹیٹمنٹ ہے کہ بریگیڈیئر صاحب کی فرما رہے ہیں جی کہ یہ فوجی مصنوعات کا بائیکاٹ نہ کریں، تو اس کے اوپر بات کریں گے۔ پہ سٹارٹ کرتا ہے جی آج پہلے سے، سب سے پہلے علاؤدین کی گرفتاری سے۔ سر علاؤدین ینگسٹر باہر رہتا ہے، اپنی محنت مزدوری کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور ایک فری مملکت میں، اور اس کو میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ اس کا جو سٹانس ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کلیش کر گیا۔ پی ٹی آئی کے لوگ بڑے تل ملائے اس کی باتوں پہ۔ وہ پی ٹی آئی کا کوئی سپورٹر نہیں ہے، وہ میرا اپنا ذاتی پوائنٹ آف ویو میں لگتا ہے پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے، لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے بات کرے، لیکن وہ غالباً بہت ساری جگہوں پہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کلیش کرتے میں نے ذاتی حیثیت میں دیکھا، اس کو پرائیویٹلی بھی دیکھا۔ اس کا جو جوش، اس کا جو پیشن ہے، وہ صرف وہ ہے رول آف لاء کے لیے۔ وہ رول آف لاء کی بات کر رہا ہے، وہ انسانیت کی بات کر رہا ہے۔ اور میری ایسی چیز کچھ میں نے نہیں سنی اس بچے سے، اس لڑکے سے، علاؤدین سے، کہ میں نے کہا جائے کہ اس کے کوئی ایسے عزائم ہے، کوئی ریاست کے خلاف ہے، یا ایسی کوئی بات ہے۔ تو بڑی عجیب سی بات ہے، ان کے بعد والد صاحب کو اٹھا لیا گیا۔ بہت افسوس ہے، بڑے دکھ کا مقام ہے، بڑی شرم کی بات ہے کہ جس بندے سے لڑائی، یہاں پہ انگلینڈ میں آپ کو پتہ ہے اشرف مخلوقات میں انسانوں میں کیا فرق ہوتا ہے، انسان کیسے کام کرتے ہیں، انسانیت کیسے کام کرتی ہے۔ انگلینڈ میں 10 بندے لڑائی کر رہے ہوں گے نا، وہ پولیس آئے گی 10 کے 10 کو چھوڑ دے گی، ان میں سے 9 کو چھوڑ دے گی، ایک بندے کو پکڑے گی، یا میکسیمم 8 کو چھوڑ کے 2 بندے پکڑے گی جو آپس میں لڑ رہے ہوں گے، باقی کا ان کو کنسرن نہیں ہوتا۔ یہاں پہ آپ یہاں پہ جج جو ہیں اپنے والدین کے جو بچے ہیں، وہ ججوں کے لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ کما لیتے ہیں، اور باپ کہتا ہے جی میرا تعلق کوئی نہیں ہے، عدالتیں کہتی ہیں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی پاکستان میں بچہ باپ کا جواب دے نہیں ہے، باپ بچے کا جواب دے نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی ریت روایت ہے کہ جب انہوں نے پیسے چوری کرنے ہو، کھانا پینا ہو، اور جب انہوں نے کسی کو گرفتار کرنا ہو، تو اگر علاؤدین نے کوئی بات کی ہے تو علاؤدین جانے، علاؤدین کا کام جو ہے، اس کے فادر کو اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ آصف نے اگر کوئی بات کی آپ کو نہیں اچھی لگی، آصف صاحب نے کوئی بات کی ہے کہ آپ کو نہیں اچھی لگی، آپ آصف جانے، آصف کا کام جانے، آصف کے بچوں کو اس کے ساتھ کیا لینا دینا۔ ہر انسان انکلوڈنگ مائی سیلف اپنے اعمال کا خود جواب دے۔ اس کا کسی کے بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ ہونا کا طریقہ نہایت ہی گھٹیا ترین تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے گولیاں چلائی ہیں۔ آپ یقین کریں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کے نیچے جائیں گے، لیکن اس سے نیچے چلے جاتے ہیں۔ بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے، یہ بڑا افسوس ہے اس بات پہ مجھے کہ اس نوجوان کے، علاؤدین کو خاموش کرنے کے لیے یا کیا کرنے کے لیے، مجھے اس کے کانٹینٹ میں کہیں پہ ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ رول آف لاء کی بات اس نے کی، اس کے علاوہ مجھے تو ایسی چیز نظر نہیں آئی۔ بڑا افسوس ہے، ویری سیڈ۔ اس کے بعد یہ حامد رضا خان صاحب نے ایک جگہ کہا ہے، صاحبزادہ حامد رضا نے، وہ فرماتے ہیں کہ جی حلفاً کہتا ہوں کہ یہ حکومت ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے کہ ہمیں این آر او مل جائے، عمران خان ہم سے بات کر لے۔ یہ ہے وہ سچ، حق اور سچ کی لڑائی، یہ ہے وہ جہاد جو عمران خان لڑ رہا ہے۔ اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ امام حسین کو بھی بیعت کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ بیعت کر لیں، آپ ہماری بات مان لیں، اگلی حکومت تہاڈی۔ اور ان کو اس طرح، میں امام حسین کے ساتھ عمران خان کو نہیں ملانا چلا رہا، میں صرف یہ پوائنٹ میرا صرف یہ ہے کہ یہ حق اور سچ کی لڑائی جب آپ سمجھ لیتے ہیں، آپ جب سمجھ لیں، تو پھر یہ قید و بند کی چیزیں آپ کے لیے معمولی ہو جاتی ہیں۔ یہ حق کے سچ کی لڑائی، کہ عمران خان سچ کی لڑائی لڑ رہا ہے، عمران خان سنت امام حسین پر کام کر رہا ہے، اور پاکستان کے پنجابی سنت یزید پہ کام کر رہی ہے، ہماری فوج سنت یزید پہ کام کر رہی ہے، اور ہماری عوام کوفے کی جو لوگوں کی سنت تھی شاید اس کے اوپر کام کر رہی ہے۔ بہرحال میں سخت لفظ یوز کرنا چاہتا اپنی قوم کے لیے، لیکن یہ ایک سچ کی لڑائی ہے، اور سچ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان ہمارے آگے بیٹھ جائے، ہمارے آگے جھک جائے، اور عمران خان نہیں جھک رہا، اس کو کہ اللہ کیا کرے سواب، میں نے کسی کے آگے نہیں جھکنا۔ اچھا، ایک اور چیز میں نے دیکھی، بریگیڈیئر صاحب کہتے ہیں جی آپ نے یہ جو بائیکاٹ کیا ہے مصنوعات کا، یہ بائیکاٹ نہ کریں۔
کیا ہوتا ہے اس بائیکاٹ سے؟ بائیکاٹ سے یہ جو پیسے آتے ہیں، جو پروڈکٹس بنتی ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ یا فوجی جو ادارے ہیں جو بنا رہے پیسہ بنا رہے ہیں، اس پیسے سے شہداء کی ہیلپ ہوتی ہے۔ کون سے شہداء کی ہیلپ ہو رہی ہے؟ پہلے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کون سے شہید ہیں جن کی ہیلپ ہو رہی ہے۔ میں نے تو بے شمار شہداء کو دیکھا، ان کو زیادہ سے زیادہ آپ فری ٹریٹمنٹ دے دیتے ہیں، آپ ان کو کون سا مربع ان کے نام لگے ہیں، ان کی گدوں کے اوپر ان کی آپ ڈیڈ باڈی لے کے آتے ہیں، یہ خدمت کرتے ہیں آپ، جبکہ آپ کے پاس ہیلی کاپٹر بھی ہوتے ہیں، آپ کے پاس جہاز بھی ہوتے ہیں جرنیلوں کے لیے، لیکن عام فوجی کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تو لیکن میں ان سے یہ کوشچن، میرا سوال یہ ہے بریگیڈیئر صاحب سے کہ کیا پاکستان کی فوج صرف فوجی ہی شہید ہے؟ کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے نظر میں صرف فوجی ہی شہید ہے، اور یہاں سے جو پروڈکٹس جو پیسے ملنے ہیں وہ صرف فوجیوں کو ملنے ہیں؟ یہ پی ٹی آئی میں جو مارے گئے وہ کون تھے؟ ان کو بھی دیں، ان کے بھی کفالت کریں، آرمی چیف اعلان کرے کہ جو شہید ہو گئے ہیں اس فائرنگ کے نتیجے میں، اور قوم سے معافی مانگے، اور ان کو کہے جی کہ ان کے بچوں کی آئندہ نسلوں کی 5 نسلوں کی کفالت پاکستان آرمی کرے گی۔ کہہ سکتے ہیں؟ یہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ ڈھکوسلے ہیں، یہ پیچھے چھپتے ہیں لاشوں کے، یہ شہادتوں کے پیچھے چھپتے ہیں، یہ فوجی، یہ جرنیل، یہ بزدل لوگ پیچھے چھپتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب کو سوچنا چاہیے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اس سے ایک چیز اور نکلتی ہے، وہ یہ نکلتی ہے کہ اثر پہ رہا ہے، رولا پہ گیا، پرابلم ہو رہی ہے، درد ہوئی ہے، تکلیف پہنچی ہے۔ جب قوم اپنا چہرہ دوسری طرف کر لے گی تو تکلیف تو ہوگی، تکلیف بہت زیادہ ہوگی، اتنی ہوگی کہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ابھی جس قوم کے ساتھ مل کے عاصم صاحب فرماتے ہیں جی اس قوم کے ساتھ مل کے تو میں پتہ نہیں کی کر لینا، اس قوم کے ساتھ میں مقصد ان کا بتانے کا یہ ہے کہ یہ قوم میرے ساتھ کھڑی ہے تو میں نے کوئی نیا کام کرنا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا قوم کہاں پہ کھڑی ہے اور آپ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ آپ وہاں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ اللہ پاک کسی دشمن کو نہ کھڑا کرے، وہاں پہ جا کے آپ کھڑے ہو گئے ہیں، کفر کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ اور سچ کے ساتھ عوام کھڑی ہے۔ میں کافی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں، سچ اللہ کا نام میں سے ایک نام ہے، سچ، الحق، الٹیمیٹ ٹروتھ، مکمل سچ۔ سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عاصم منیر صاحب، آپ سچ کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں، سچ کے ساتھ پاکستان کی عوام کھڑی ہے، پاکستان کے لوگ کھڑے ہیں، یہ شہداء کھڑے ہیں۔ ان شہداء کو، ان کی یہ شہداء کی زندگیوں کی قربانی رائے گا نہیں جائے گی۔ اچھا، بڑی خطرناک چیز آخر میں چھوٹی سی، بہت ہی ڈسٹربنگ، ویری ڈسٹربنگ۔ کابل، آپ سن چکے ہوں گے، کابل ریسٹورانٹ ہے، اور شنواری ریسٹورانٹ ہے، غالباً اس قسم کے کوئی پشتون ریسٹورانٹس ہیں، ان کا مکمل جو ہے وہ، بیچ میں فون آ جاتا ہے، تھوڑا سا 2 منٹ کر کے ان کو کرتے رنگ بیک۔ اچھا جی، وہ دیکھیں پشتونوں کو اٹھایا جا رہا ہے، جو وہاں پہ لیبر تھے، جو کوک تھے، شیف تھے، ان کو اٹھایا جا رہا ہے۔ ایون ایک کسی امبیسی کے شیف کو بھی اٹھایا گیا کہ وہ پختون تھا۔ یہاں پہ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ مریم کر رہی ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ شہباز شریف کر رہا ہے، یہ نواز شریف کر رہا ہے، یہ اسلام آباد کی پولیس کر رہی ہے، یہ انتظامیہ کر رہی ہے۔ کس کی شے پہ، کس کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ عاصم منیر صاحب کی وجہ سے۔ یہ ساحر شمشاد اور تمام کور کمانڈرز، یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں یا کروا رہے ہیں، آپ کی شے پہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اب تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جی کور کمانڈر، وہ جو سیکٹر کمانڈرز ہیں ISI کے، ان کو مریم سیدھے آرڈر دے رہی ہے جو پیو دے نوکر ہوندے نے، یقیناً اس کے باپ کے نوکر ہے، یقیناً یہ ساری کی ساری 7 لاکھ کی فوج آپ کے باپ کی نوکر ہے۔ یہ عاصم منیر کے ملازمین ہیں سارے کے سارے، یہ سارے کے سارے مریم کے، شہباز شریف کے، نواز شریف کے ملازم ہیں۔ یہ 7 لاکھ کی فوج، یہ 7 لاکھ افسران جو تمغے لگائے ہوئے پھر رہے ہیں جیسے کر کے باڈیاں نکالے، یہ تو ان کے غلام ہیں، مریم کے، نواز شریف کے، آصف علی زرداری کے غلام ہیں۔ اس لیے لیکن ایک بات یاد رکھیں، ان غلاموں کے ساتھ بھی آپ پاکستان کو اکٹھا نہیں رکھ پائیں گے۔ جس کام پہ آپ لگے ہوئے ہیں، جو آپ کام کر رہے ہیں پختونوں کے ساتھ، آپ پاکستان کو اکٹھا نہیں کر پائیں گے، یقین کیجیے۔ یہ ایک معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت ہی خطرناک ٹرینڈ ہے جو آپ سٹارٹ کیے جا رہا ہے۔ آپ کا ہوس، آپ کی چیزیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ سوچیں اس بات کو۔ ہمیشہ آپ کو اکثر ویلاگ میں یہی کہہ کے میں ختم کرتا ہوں کہ سوچیں اس بات کو سوچیں، لیکن اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا، سوچیں اور اس پہ عمل کریں، بیکاز وی آر رننگ آؤٹ آف دا ٹائم۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔